ہوش کے ناخن لو۔ چلے جو واقعہ پیش کرنا چاہتا تھا اب اس کو نہیں کرتا، بات ختم کر دیتا ہوں کیونکہ میرا ٹائم پورا ہو گیا۔ میرے بعد اور بھی 2 گفتگو آپ کو سننی ہے، میری بات سن لے 2 منٹ میں۔ ایک بزرگ تھے، وہ جو واقعہ تھا وہ چھوڑ دیا، وہ لمبا ہے، 2 منٹ میں بات پوری کر رہا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، وہ حج کو گئے تو اللہ والے لوگ پہلے اس طریقے سے بہت اچھے مکانات لوگوں کے پاس نہیں ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے مکان ہوتے تھے، تو جو مہمان آتے تھے اللہ والے لوگ ان کو اکثر لوگ مسجد میں ٹھہراتے تھے۔ آپ نے بھی اپنے بچپنے میں دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے بزرگ، حضور مفتی اعظم ہو، حضور محدث اعظم ہو، حضور حجت الاسلام ہو، اور بھی بڑے بزرگ اکثر لوگ تقریر کے لیے بھی آتے تھے تو ان کو مسجد میں رکایا جاتا تھا۔ ابھی تو اللہ کا شکر ہے مکانات بڑے ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، سب اچھا ہو گیا، بہت آرام ہو گیا، بہت آسائش ہو گئی۔ بہرحال وہ اللہ کے ولی حج کے لیے جا رہے تھے، مسجد میں رکے تو رات کو اچانک انہوں نے کسی کے رونے کی آواز سنی، کوئی رو رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، اور روتے روتے کہہ رہا ہے اے اللہ، جس نے مجھے ویران کر دیا تو اس کے گھر ویران کر، جس نے مجھے ویران کر دیا تو اس کے گھر ویران کر، جس نے مجھے ویران کیا تو انہوں نے غور کیا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو یہ آواز مسجد کے در و دیوار سے آ رہی تھی، مسجد کے در و دیوار۔ صبح ہوئی، پبلک کو پتہ چلا اللہ کے ولی حج کو جا رہے ہیں، ہماری بستی میں آئیں، تو سب ہاتھ پیر چومنے آ گئے۔ نماز نہیں پڑھنا بھائیو، ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھنا، ہاتھ چومنا، ہاتھ چوم کے جنت میں جانا۔ بہت معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر نماز نہیں پڑھو گے نا تو کسی کے بھی ہاتھ چوم لو، جنت ملنے والی نہیں ہے۔ یہ جو تمہارے دماغ میں خبط تو بھرا ہے نا، اس کو نکالو کہ ہم زنا کریں گے، سٹا کھیلیں گے، جوا کھیلیں گے اور نماز نہیں پڑھیں گے پھر بھی ہم امین القادری کے ہاتھ چوم کے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ بے نمازی کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے اور جس کا نام جہنم کے دروازے پہ وہ جہنم میں جائے گا، جب نبی نے کہہ دیا جہنم میں جائے گا تو مجھے کیا حق ہے کہ میں تم سے یہ کہوں کہ میرے ہاتھ چومو جنت میں؟ یہ جھوٹ ہے۔ قرآن کہہ چکا فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ویل خرابی۔ کن کے لیے؟ نمازیوں کے لیے، بے نمازیوں کے لیے نہیں، نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی اور غفلت کرتے ہیں۔ الذین ہم یراؤن، دکھاوا کرتے ہیں، جو سستی کرتے اور دکھاوا کرتے ہیں ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، ویل۔ قرآن کی ایک نہیں 700 مقامات پر قرآن نے نماز کا حکم دیا، اور آج نماز ہی سے کوسوں دور۔ بلکہ دکھ تو اس وقت ہوتا ہے میرے بھائی جب ہم لوگ کو ایئرپورٹ پر جلسے کے کمیٹی کے لوگ لینے کے لیے آتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، گاڑی رکاتے ہیں کہ نماز پڑھنا ہے، مصلی بچھائیں گے، ہاتھ باندھ کے دائیں بائیں سیکورٹی گارڈ کے طور پہ کھڑے ہو جائیں گے، حضرت آپ نماز پڑھ لیجیے۔ انہوں نے نہیں پڑھنا، ان کی چھٹی ہے۔ 1 کروڑ جلسہ کیجئے، دیر بعد بری لگے تو معاف کرنا، اگر آئندہ آپ کو نہیں بلانا تو مجھے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ بیان کرنا، واز کرنا میرا دھندا نہیں، کیونکہ میں کوئی وائز ہوں بھی نہیں، کوئی مقرر ہوں بھی۔ ایک دل جلا آدمی ہوں، صرف چیختا پکارتا ہوں، آہو بکا کرتا ہوں، دل کا درد آپ کے سینے میں اونڈلنے کی کوشش کرتا ہوں، صرف اس لالچ سے کہ اگر یار کو پسند آ گئی تو میری نجات ہے۔ واہ واہ۔ حضور تاج الشریعہ نے ہمیں ایک پیغام سکھایا تھا، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی ہے۔ واہ واہ۔ میں آپ کی خوشی کی کبھی نہیں بولوں گا، مجھے اپنے یار کی خوشی کی کہنا ہے، کیونکہ مجھے بھی مرنا ہے۔ نماز چھوڑ کر جنت میں نہیں جا سکتے، میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں۔ یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے نا، یہ ان کا چہرہ دیکھو اور جنت میں چلے جاؤ، ان کا چہرہ دیکھو جنت میں چلے جاؤ، یہ کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ جن کے چہرے دکھا کے جنت بانٹی جا رہی ہے ان کا بھی خاتمہ بالخیر ہونے کی کوئی گارنٹی ہے تو مجھے کوئی بتائے۔ سرکار غوث اعظم جیسی شخصیت عید کے دن رو رہی ہے، عید کے دن لوگ مبارکباد دینے آئے تو آنکھیں سوجی ہوئی ہے، آنسوؤں سے داڑھی ترے، لوگ کہتے ہیں عید کے دن آپ رو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں بیٹا اپنی عید تو اس دن ہوگی جس دن عبد القادر کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ غوث پاک ایمان پر خاتمے کے لیے رو رہے ہیں اور یہاں آپ جنت کا سرٹیفکیٹ لے کر کے بیٹھے ہو، اپنے باپ کی جنت ہے، کہتے ہیں جنت تو ہمارے باپ کی ہے،
کسی کے باپ دادا کی جنت نہیں ہے. جس کو یہ کہنے کا حق تھا کہ جنت میرے باپ کی ہے وہ ہستی سیدہ فاطمہ ہے. واہ واہ واہ. لیکن ایک وقت کی بھی نماز ان کی ترک نہیں ہوئی. وہ ہستی سیدہ زینب بنت محمد ہے, وہ ہستی ام کلثوم بنت محمد ہے, وہ ہستی رقیہ بنت محمد ہے, وہ ہستی ابراہیم ابن محمد ہے, وہ ہستی قاسم ابن محمد ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ اکبر. یہ کہہ سکتے تھے کہ جنت ہمارے باپ کی ہے, مگر ان کا کردار تو دیکھو, کبھی ایک نماز نہیں چھوٹی. بلکہ میں تو چیلنج سے کہتا ہوں دنیا کی کوئی عورت ایسی نہیں ہے جس نے ایک مہینے کی نماز پوری پڑھی ہو, چاہے مولوی کی بیوی ہو, چاہے مفتی کی بیوی ہو, چاہے صحابی کی بیوی ہو, کسی کی بھی بیوی ہو, کسی نے ایک مہینے تک لگاتار نماز نہیں پڑھا. ایک مہینے میں کچھ دن اس کو نماز چھوڑنا پڑا, اگر وہ عورت ہے تو تنہا میرے نبی کی شہزادی ہے جس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی, کیونکہ اس پر ایسا وقت آیا ہی نہیں کہ وہ نماز چھوڑتی. ظہر کے بعد شہزادہ حسن کو جنم دیتی ہے اور عصر کی نماز میں مصلی پر کھڑی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی باقی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان, آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. واہ واہ واہ. ایسی پاکیزہ اور پوتر کہ عورتیں مہینے میں جس جگہ سے گزرتی ہے سیدہ کبھی نہ گزری. لوگوں کو ابھی بھی عقل نہیں آئے گی, جس کی بیٹی کی مثلیت نہیں ہو سکتی اس کے بابا کا مثل کون ہو سکتا ہے؟ یہ شان رسول اللہ کی شہزادی کی. تو میں بات کیا کرنے چلا تھا کہ وہ ولی کے پاس صبح سب ملنے ہیں, ہاتھ پیر چومنے. ہاتھ پیر چومو, میں انکار نہیں, میں انکاری آدمی نہیں ہوں, لیکن ہم فکر رضا کے وارث ہیں اور فکر رضا ہماری محافظ ہے. ہمارے امام نے 1450 سال کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر جو دیا ہے ہم اسی کو پیش کرتے ہیں. نہ افراد کرتے ہیں نہ تفریط. ہم یہ بھی نہیں بولیں گے کہ چدریں نہ چڑھاؤ, ہم یہ بھی نہ بولیں گے کہ ہاتھ نہ چوم. ہم یہ کہتے ہیں جہاں ہاتھ چومنے کی جگہ ہے وہاں چومو, اور جب سجدہ کرنے کا وقت ہے تو سجدہ. ہم یہ کہیں گے جب نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھو, جب نیاز کا وقت ہے تو نیاز کرو. ہم وہ نہیں کہیں گے بدعتی مولویوں کی طرح کہ نیاز سے کیا ملتا. ہم کہتے ہیں نیاز بھی قرآن سے ثابت, نماز بھی قرآن سے ثابت, دونوں چیز قرآن میں ہے. دیکھو قرآن نے کیا کہا, جب جہنمی جہنم میں جائیں گے جنتی جنت میں جائیں گے تو جنتی اور جہنمی دونوں کی باتیں اللہ کروائے گا. تو جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں, نماز اور نیاز دونوں کا ذکر قرآن میں ہے. کچھ مولوی نماز لے کے بھاگے اور کچھ لوگ ہماری پبلک صرف نیاز پہ ٹکی ہوئی ہے. ہم دونوں والے ہیں کیونکہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں, ہم پورے قرآن پر عمل کرتے ہیں. نیاز کا ذکر بھی قرآن ہے, نماز کا ذکر بھی قرآن. اللہ قرآن میں فرماتا ہے جہنمی لوگوں سے جنتی لوگ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر. کسی بھی مکتب فکر کا ترجمہ اٹھا کے دیکھو, الفاظ الگ ہیں, مفہوم یہی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں. ما سلککم فی سقر, تم جہنم میں کیسے, جہنمیوں تم جہنم میں کیسے آئے؟ تو جہنمی جواب دیں گے قالوا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین. کیا بتائیں گے, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اگر اپنی زبان میں کہوں تو کیا, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم نیاز نہیں کرتے تھے. دیکھو جہنم میں کیوں گئے, نہ نماز پڑھی نہ نیاز کی. اس لیے میرے بھائیوں ایک طبقہ وہ ہے جو نیاز کے مخالف ہے, ایک طبقہ وہ ہے جو نماز پڑھنا ہی نہیں چاہتا. الحمدللہ ہم سنی, کون سے سنی, غوث پاک والے سنی, غریب نواز والے سنی ہیں, اور صاحب عرس حضرت دادا سعادت حسین دادا میاں, شہادت حسین دادا میاں والے سنی. الحمدللہ ہم عرس میں ناچنے والے نہیں, عرس کے موقع پہ جلسہ کرنے والے, عرس کے موقع پہ ڈی جے بجانے والے نہیں, عرس کے موقع پہ محفل درود سجانے والے, عرس کے موقع پر ہم گھوڑے نچانے والے نہیں, عرس کے موقع پر ہم امام حسین کا ذکر کرنے والے, قرآن کی تلاوت کرتے. ہم عرس کرتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کرتے, بزرگوں کے بتائے ہوئے طریق پر کرتے. الحمدللہ. تو میں کیا عرض کر رہا تھا, ہاتھ چومو, ضرور چومو, لیکن نماز پڑھنے کے بعد. پہلے نماز کرو, نیاز کرو, ضرور کرو نماز کے ساتھ,
پیر کے مزار پہ چادر ضرور چڑھاؤ، ماں کے سر پہ دوپٹہ چڑھانے کے بعد ضرور چڑھاؤ، سب کرو، پیر کو نذرانہ ضرور دو ماں باپ کی خدمت کرنے کے ساتھ۔ یہ چیز ہے، سب برابر برابر، آدھا دین اٹھا کر کے مت بھر، تھوڑی سی بات لے کر کے مت بھر۔ تو کیا ہوا، اس ولی کے پاس لوگ صبح صبح آئے، یہ پریشانی ہے، جیسے آپ لوگ ہمیں سناتے ہو پریشانی پریشانی پریشانی، اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں، آ جا اللہ تیری پریشانی دور کر دے۔ میرے بھائی اللہ نے پریشانی لائی ہے اس کے اوپر، اللہ کی لائی ہوئی پریشانی کو ملا کبھی دور نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم پر جو مصیبت آتی ہے تمہارے گناہ کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ لا رہا ہے اس میں مصیبت، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، ہر شر اور خیر اللہ کی طرف سے، اس کے اعمال کی وجہ سے اللہ نے اس کو مصیبت میں مبتلا کیا۔ میری دعا سے کام نہیں ہوگا جب تک کہ وہ گناہوں سے توبہ نہ کرے۔ 12 لوگ آئے، آنے کے بعد حضرت کا کہا حضرت پریشان ہے، یہ ہے وہ، حضرت نے فرمایا ایک کام کرو بھائی، نماز پڑھو، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ نماز پڑھو گے تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لوگ اس دور میں ولیوں کی بات کو مانتے تھے، اللہ والوں کی بات کو مانتے تھے۔ آج کل کی پبلک کی طرح کیا تقریر تھی، کیا حضرت نے تقریر کی اور یہ کیا اور وہ کیا، لیکن صبح جیسے ہی تھے ویسے ہی ہے نا، ایسے ہی تقریریں خوب سنو، سدھرنے کا نام نہ لو۔ لیکن وہ لوگ کیسے تھے، اللہ والوں نے جو کہہ دیا مان لیا، سب پبلک نمازی بن گئی اور سب کے حالات بدل گئے، سب کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ حضرت حج کر کے واپس آئے، اب پھر مسجد میں رکے تو رات میں آواز آ رہی، اے اللہ جس نے مجھے آباد کیا اسے آباد کر، جس نے مجھے آباد کیا اسے آباد کر، جس نے مجھے آباد کیا اسے آباد کر۔ جب وہ لوگ آئے، حضرت آپ نے کیا نسخہ بتا دیا، ہم تو سب سیر ہو گئے، مالدار ہو گئے، سب کی مراد پوری ہو گئی۔ کہا بیٹا سمجھو، یہ مسجد میں رکا تھا جاتے ٹائم بھی اور آتے ٹائم بھی، جب میں جا رہا تھا تم نے مسجد ویران کی تھی تو مسجد تمہارے لیے بد دعا کر رہی تھی، اللہ جس نے مجھے ویران کیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے۔ تو جس کے لیے مسجد بد دعا کرے وہ کیسے آباد ہو سکتا ہے، لیکن تم نے میرے کہنے پہ مسجد کو آباد کیا، اب دیکھو مسجد تمہارے لیے دعا کر رہی ہے، اللہ جس نے ہمیں آباد کیا تو ان کے گھروں کو آباد کر دے۔ اگر آبادی چاہتے ہو تو مسجدوں کو آباد کرو، لیکن ایک آخری جملہ یاد رکھنا، نماز اسی کے پیچھے پڑھنا جو نماز لانے والے کا ادب کرتا ہے، اس کا خیال رکھنا، ورنہ اچھی طرح یاد رکھنا تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ گفتگو کسی موقع کے لیے آس پاس میں کہیں آئیں گے تو یاد دلائیے گا، یہ حدیث جو پڑھی تھی اس کو میں پوری پڑھ دوں گا کسی موقع پہ، دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے، ہم سب کی زندگی میں انقلاب پیدا کرے۔ ایک سوال پوچھ سکتا ہوں، آج سے کون کون یہ وعدہ کرتا ہے کہ نماز کی پابندی کرے گا؟ سبحان اللہ، اٹھا کے رکھیں۔ دیکھیے بلگرام کا شہزادہ موجود ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میں پردھان صاحب سے لے کے ہم نے تو کہا بھی نہیں ممبر والوں کو، لیکن دیکھ رہے ہیں انقلاب، اٹھا کے رکھے ذرا، سیدوں کو گواہ بنائے، علماء کو، فرشتوں کو، سب کو، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، لیکن عمل کریو بھیا، ٹھیک ہے نا، کر رہیں گے نا عمل انشاءاللہ۔ ایک اعلان ہے، یہ جو آپ کے سامنے ہمارے سید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بلگرام کے شہزادے ماشاءاللہ حضرت سید انس میاں صاحب، آپ کی بستی میں علاقے میں بڑا کام کر رہے ہیں، اسی کام کے تحت انہوں نے فاتح بلگرام مشن شروع کیا ہے، اس کے تحت یہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارا کام ہے کہ سید ہمیں جب پکارے، میں بھی اور آپ بھی، ہم سب تن من دھن سے ان کے ساتھ ہیں نا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہاں بھی سید کے ساتھ ہیں، وہاں بھی سید کے ساتھ انشاءاللہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو کیا دعا کی، دو جہاں ماں باپ اولاد کے مستقبل کی فکر کرتے ہیں، ہمارے بچوں کا مستقبل کیا، اسی طرح دادا دادی اگر واقعی اپنے پوتا پوتیوں سے محبت کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہمارے پوتا پوتی کا مستقبل کیا۔ اسی طریقے سے جس کو جس سے محبت ہوتی ہے، محبت کی بنیاد پر فکر ہوتی ہے، جس کو جس کی محبت نہیں ہوتی اس کو اس کی فکر بھی نہیں ہوتی۔ ماں باپ اولاد کی فکر کرتے ہیں، شاگردوں کی فکر اچھا استاد کرتا ہے، مریدوں کی فکر اچھے پیر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے آپ سمجھتے چلے جائیں، لیکن یاد رکھنا
جو جس سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اس کی اتنی زیادہ فکر کرتا ہے، مگر ہم جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں، ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو اللہ اکبر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد کی جتنی فکر نہیں ہے اس سے زیادہ اپنی امت کی فکر ہے، اپنے خاندان کے لوگوں کی جتنی زیادہ فکر نہیں ہے اس سے زیادہ اپنی امت کی فکر ہے۔ حالانکہ خاندان کے لوگ بھی امت میں شامل ہے، لیکن ایک بات کہنے کی ہے، سمجھنے سمجھانے کی ہے، ذرا کوئی غور تو کرے، ذرا کوئی سوچے تو صحیح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زمین پر تشریف لاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو یاد کیا ہے؟ اللہ اکبر، سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ جب میرا لخت جگر، میرا لال جب زمین پر تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے سب پیشانی کو زمین پر رکھا، اور پیشانی زمین پر رکھنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب سے پہلے جو بات کہی، کیا کہی؟ ذرا غور سے سننا، ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اللہ اکبر، حضور زمین پر آتے ہیں اور پیشانی زمین پر رکھ کر کے پہلے کیا کہتے ہیں؟ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما، میری امت کے گناہوں کو معاف فرما، میری امت کی مغفرت فرما۔ میرے بھائیوں ذرا محسوس کرو، یہ گفتگو سننے سے زیادہ محسوس کرنے والی ہے۔ دیکھو اپنے رسول اللہ اکبر، خدا کے محبوب ہو کر ہم گنہگاروں کو یاد کر رہے ہیں۔ بولو کبھی کسی گنہگار سے کسی کو محبت کرتے دیکھا ہے؟ ارے نیک لوگ تو گنہگاروں سے نفرت کرتے ہیں، متقی لوگ تو گنہگاروں سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں، لیکن اللہ اکبر یہ کیسی ہستی ہے، معصوم ہی نہیں سید المعصومین ہے میرے آقا، اتنے بڑے ہیں اللہ کی مخلوق میں، ان سے بڑا کوئی تھا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ ارے ساری مخلوق اللہ کی رضا چاہتی ہے اور اللہ ان کی رضا چاہتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اللہ جس کی خوشی چاہے وہ رسول، اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اپنی امت سے محبت کرتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام کو امت کی فکر کیا ہے؟ امت کی روزی روٹی کی فکر نہیں ہے، امت کی دکان اور مکان کی فکر نہیں ہے، امت کے روٹی کپڑا مکان کی فکر نہیں ہے، امت کے گھر اور جائیداد کی فکر نہیں ہے۔ ارے روٹی تو کتوں کو بھی مل جاتی ہے، دانا تو چڑیا اور کبوں کو بھی مل جاتا ہے، لباس تو بھیک میں بھی کوئی کسی کو دے دیتا ہے، نوکروں کو بھی دے دیتا ہے۔ جو چیز کسی کو نہیں ملتی اس چیز کی رسول اللہ کو فکر ہے۔ کیا فکر ہے؟ میری امت جہنم سے بچ جائے، میری امت کی مغفرت ہو جائے، میری امت کی مغفرت ہو جائے، میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کو فکر ہے۔ ایک سوال میں پوچھتا ہوں، یہاں نوجوانوں کی اکثریت ہے، اپنی بہنوں سے بھی پوچھتا ہوں، ذرا بتاؤ رسول اللہ نے ہمیں جہنم سے بچانے کی جو فکر کی ہے، کیا ہم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کر رہے ہیں؟ ذرا غور کیجئے، ذرا سوچئے، ہم نے اپنے آپ کو جہنم کے راستے پر ڈال رکھا ہے۔ ایک آسان سی بات میں آپ سے کہوں، ایک راستہ لکھنؤ کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ ممبئی کی طرف جاتا ہے۔ آپ عالم ہو، آپ حکیم ہو، آپ ڈاکٹر ہو، آپ انجینئر ہو، آپ ٹیچر ہو، آپ پٹھان ہو، آپ مغل ہو، آپ سید ہو، آپ شیخ ہو، آپ کوئی ہو، مرد ہو عورت ہو، بچے ہو بڑے ہو، بوڑھے ہو جوان ہو، اگر آپ نے لکھنؤ کا راستہ اختیار کیا اور پوری زندگی اس پر چلتے رہے تو کیا کبھی آپ ممبئی پہنچ سکتے ہیں؟ بولو پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچ سکتے۔ اور جس نے ممبئی کا راستہ اختیار کیا وہ کبھی لکھنؤ پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کچھ بھی ہو، جو راستہ چنو گے اسی منزل پر پہنچو گے۔ اب اپنے آپ سے پوچھو